ہندوستان کی سرزمین صدیوں سے صوفیاء کرام کی تعلیمات، روحانی روایت اور انسان دوستی کے پیغام کی امین رہی ہے۔ یہی صوفی روایت مذہبی، نسل اور زبان کی سرحدوں سے بلند ہو کر انسان کو انسان سے جوڑنے کا کام کرتی آئی ہے۔ انہی روشن روایتوں میں ایک نمایاں نام حضرت بادشاہ عبدالرحیم المعروف چونا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی درگاہ جھارکھنڈ کے صنعتی شہر جمشید پور کے علاقے بشٹو پور میں آج بھی روحانیت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر یہ آستانہ ایک ایسی روحانی بستی میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں عقیدت، محبت اور یقین کی روشنی ہر دل کو منور کرتی ہے، اور دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے زائرین ایک ہی در پر سر جھکاتے نظر آتے ہیں۔ ولی اللہ کو اللہ نے جو بھیجا ہے ایک وشواس کے طور پہ بھیجا ہے۔ ہم لوگ بھی بھگوان سے کم ان کا جو رتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے بعد ولی اللہ کا ہی مقام ہے، اور یہ ہمارے حضرت چونا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جھارکھنڈ کے ولی اللہ ہے۔ یہاں کے ان کے در پہ ہر کوئی آتے ہیں۔ یہاں کوئی ہندو مسلم کوئی دھرم کا بھید بھاؤ نہیں ہے، سب اپنے وشواس کے طور پہ آتے ہیں، ہر سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہاں جو بھی مقصد لے کے آتے ہیں سب کی منوکامنا پوری کرتے ہیں۔ سرکار ان کی دعاؤں سب کے ساتھ میں ہے۔ حضرت چونا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی سب سے خوبصورت روایت چادر پوشی ہے، جس کے ذریعے عقیدت مند اپنی عقیدت، شکر گزاری اور امیدیں اس درگاہ پر پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت اس پیغام کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ کے وسیلے سے محبت اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔ عرس کے دوران لنگر کا وسیع اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جہاں بلا تفریق مذہب و مسلک ہزاروں مرد و خواتین اور بچے ایک ہی صف میں بیٹھ کر کھانا تناول کرتے ہیں۔ لنگر کی یہ روایت اس بات کا اعلان ہے کہ اس درگاہ سے کوئی بھوکا واپس نہ جائے، کیونکہ صوفی روایت میں بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم سکھ سردار ہیں ہم، اور چونا شاہ بابا نے 7 برس اپنے ساتھ میرے کو رکھا۔ ہم ان کے دیش بھی گئے، ہمارے ساتھ چونا شاہ بابا پنجاب بھی گئے، پنجاب 2 ماہ 10 روز رہے، اور امرتسر گردوارے میں ڈلہی جاتے تھے۔ چونا شاہ بابا کرنٹ پاور ہے۔ یہ 1970 میں چونا شاہ بابا پرکٹ کیے، 20 دسمبر 1970 اتوار کا دن تھا، اور 1:20 پر بابا دنیا سے پرکٹ۔ آج کے دن ابھی لنگر شروع ہو گیا ہے، 1:20 پر چونا شاہ بابا کی چادر چڑھی تھی، کیونکہ اسی وقت چونا شاہ بابا نے دنیا سے پردہ کیا تھا، اور اس لیے اسی سمے پہ چادر چڑھتی ہے۔ اور اس کے بعد 2:30-3 بجے سے لنگر شروع ہو گیا، اور یہ لنگر جو ہے کم سے کم رات 9 بجے تک چلے گا۔ کتنے لوگ آتے ہیں لنگر میں؟ کوئی حساب نہیں، کم سے کم ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ عرس کی محفلوں میں جب صوفی قوالی کی وجد و آفریں صدائیں بلند ہوتی ہیں تو فضا میں ایک خاص روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ قوالیوں کے بول ذکر و فکر اور محبت الہی کے پیغام کے ساتھ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔
درگاہ روشنیوں سے جگمگا اٹھتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آستانہ صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں بلکہ ایک زندہ روحانی مرکز ہے جہاں ہر دکھ درد کے لیے مرہم موجود ہے۔ بہار، بنگال، اڑیسہ، چھتیس گڑھ سے لے کر بیرونی ملک سعودی عرب تک سے آئے ہوئے عقیدت مند اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت چونا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا یقین سرحدوں کا محتاج نہیں۔ بابا کے دربار میں اتنا ہی وشواس جتنا مہاکالیشور میں جا کر وشواس کرتے ہیں اسی طرح چونا صاحب بابا پر وشواس کرتے ہیں۔ کا دربار میں ہم لوگ کوئی دھرم کو لے کے نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے دھرم کے لوگ اپنا اپنا پرشن لے کے آتے ہیں اور ان کا پرشن بابا حل کرتے ہیں۔ ہم ابھی ایک آدمی سے ملا تو بولے کہ میں کلکتہ سے آیا ہوں، ہر ایک سال ان کا اس میں آتا ہوں۔ اجمیر کے بعد یہ بشنوپور چونا صاحب بابا کا خیال ہم لوگ مانتے ہیں۔ روز اول سے اس کرۂ ارض پر دو طرح کے لوگ طلوع اور غروب ہوتے رہے ہیں اور حشر تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ان میں ایک وہ جو تاجور کہلاتے ہیں اور دوسرے وہ جو دیداور ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ تاجور صدیوں کے غبار کی نظر ہو جاتے ہیں جبکہ دیداور پیوند خاک ہو کر بھی تاریخ کے سینے پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ عبدالرحیم المعروف چونا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس دراصل ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ انسانیت کا جشن ہے۔ یہ آستانہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صوفیت کا اصل پیغام نفرت نہیں، محبت ہے، تقسیم نہیں، وحدت ہے۔ چونا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ آج بھی اسی پیغام کو زندہ رکھے ہوئے ہے کہ جب دل صاف ہوں، نیت سچی ہو اور دعا میں اخلاص ہو تو راستے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ فقرس پیٹھ یس رودی درو تس چھُ ییٚتہِ کیٚہو تتہِ آبروے۔ جس نے فقر پر استقامت کی وہی یہاں بھی معزز بن گیا اور وہاں بھی۔